کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہی کے زمانے میں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ادھر مصر کی طرف، پھر مصر سے شام کی طرف ہجرت فرمائی انہوں نے۔ اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر شام میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، وہاں سے کم و بیش 18 میل کی دوری پر بستی پڑتی ہے، دریائے اردن کے کنارے پر۔ اس بستی میں کئی شہر تھے، جن میں سب سے بڑا شہر صدوم تھا، عمورہ، اور اسی طرح تقریباً 5 شہر، بڑے شہر وہاں پر آباد تھے۔ دریائے اردن، اردن اس وقت جارڈن کہا جاتا ہے، اور اسی دریائے اردن کے کنارے پر جہاں یہ قوم لوط آباد تھی، وہاں پر سمندر بھی اس وقت بحر میت، بحر مردار، ڈیڈ سی کے نام سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، جو ان کو اٹھا کر کے الٹا پٹک دیا گیا تھا، تو وہاں کھدائی کے بعد ان کے آثار اور نشانات بھی ملتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ توحید کی آواز بلند کر لی تھی، شرک و کفر تو اس وقت بھی زوروں پر آ چکا تھا، اور اس شرک و کفر کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی میں تھے۔ پھر وہاں سے کم و بیش وہی 18 میل کے آس پاس کی دوری پر یہی بستیاں آباد تھی، اور ان بستیوں میں ایک گھنونی برائی نے، اسے تو بہت ساری برائیاں تھی، شرک و کفر بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ شرک و کفر کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بہت مشہور و معروف ہو چکی تھی، چاروں طرف پھیل گئی تھی، تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی میں جس برائی نے اور جس گھنونی حرکت نے، جس بے حیائی نے زور پکڑا تھا، خاص اس بے حیائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر کے اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں پر یہ نہیں آیا کہ ہم نے حضرت لوط کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم عبادت کرو تنہا اللہ کی، اس کے سوا کسی کو شریک مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ الفاظ نہیں آئے ہیں، جبکہ گزشتہ تمام انبیاء جن کا ہم نے ذکر کیا ان کے ساتھ پہلا جملہ یہی ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، صرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، ایسی بری بات، ایسا برا کام کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے ساری دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ یعنی وہ بے حیائی اور برائی سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے کی تھی، ان سے پہلے ویسی بے حیائی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ گویا اس بے حیائی اور برے کام کے موجد ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک جو بھی اس بے حیائی کا ارتکاب کرے گا اس کا حصہ حضرت لوط علیہ السلام کے اس قوم کے ان لوگوں کو ملتا رہے گا جنہوں نے اس برائی کی شروعات کی تھی۔ اب وہ برائی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، وہ یہ تھی کہ بے شک تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر کے یہ لوگ عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، بیوی والے ہو کر بھی ان کو بیویوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اگر یہ لوگ دلچسپی لیتے تھے تو عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ یہ لوگ وہ برا کام کرتے تھے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب ان کی قوم نے جواب کیا دیا؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، کہ ان کی قوم کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ بولے باہر نکال دو انہیں اپنی بستی سے۔ حضرت لوط کو اور جو ان کے ماننے والے ان سب کو شہر بدر کر دو، شہر سے باہر نکالو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بہت پرہیزگار بنتے ہیں، انہیں یہاں سے نکال دو، یہ ہمارے عیش آرام میں ایک دم خلل ڈالتے ہیں، یہ ہمارے لطف اندوزی میں ایک دم خلل ڈالیں گے، ان کو یہاں سے نکال دو تاکہ ہم زندگی کے اچھے سے مزے لوٹ لیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس عذاب کا تذکرہ قرآن پاک نے یوں فرمایا کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ ان کی عمر 90 کے اوپر پہنچ چکی تھی، 90 کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سے بھی آگے بڑھ چکی تھی۔ تو فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، حضرت لوط کے سمجھانے پر ان کی قوم نے نہیں سمجھا، وہ بدستور اس برائی میں گرفتار رہے، اس گناہوں کے دلدل میں دھستے رہے۔ آخرکار جب پوری طرح نا امیدی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب کا جو وقت مقرر تھا وہ وقت مقرر آیا، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب لے کر کے آئے تو وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ وہی کہ تمہارے یہاں حضرت سارہ کے یہاں بیٹا اور پھر ان کے بیٹے کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ قالوا سلاما، حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے پہنچے اور بولے سلام۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور مہمان نوازی تو مشہور و معروف تھی۔ جو ہی انہوں نے اپنے گھر ان اچھے مہمانوں کو دیکھا تو فوراً دوڑے اور اپنے ریوڑ میں سے جو ان کا بہترین بچڑا تھا اسی کو لا کر ذبح کر کے کھانا تیار کیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ کے سلام کلام کے بعد کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا لے آئے۔ فلما رأى ایدیہم، اور ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، کھانے پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں،
ان کی غذا ہی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے. کیونکہ آدمی کے اندر جسمانیت ہے، جب تک یہ جسمانیت غالب رہتی ہے تب تک اس کو اس کھانے پینے کی بہت زیادہ حاجت رہتی ہے. نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا. لیکن جب آدمی اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اپنی روحانیت کو جسمانیت پر غالب کر دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ فرشتوں کی طرح تسبیح و تحلیل ہی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کی غذا کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اس کے بدن میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. تو فرشتوں کی غذا تسبیح و تحلیل، اس لیے ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے. اب اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر مثال کے طور پر مجھے کسی کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی، کسی کو اذیت پہنچانی ہوتی تھی، تو میں اس کے گھر کا کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تھا. اب تو اس کو نمک سے تعبیر کہتے ہیں کہ نمک کھایا آپ کا، تو اس کے گھر کا کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے، کیونکہ اگر اس کے گھر کا کچھ کھا پی لیا تو اپنے اوپر اس کا بہت بڑا احسان سمجھ کر کے پھر اس کو کسی بھی صورت تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اذیت نہیں دینا چاہتے تھے. اور جو ایسا نہیں کرتا تھا، جب کھانے پینے سے ہاتھ روک دیتا تھا تو صاحب کھانا کو تھوڑا سا ڈر جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ برا ارادہ لے کر کے آیا یا اچھی نیت لے کر کے آیا. جو ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا تھا تو صاحب کھانا مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ کسی برے ارادے سے نہیں آیا. تو فرشتوں کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا اور فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، نہیں پہنچ رہے ہیں، نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو ان کو اجنبی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا. حضرت ابراہیم کو ان کی طرف سے اندیشہ محسوس ہوا. قالوا لا تخف، جب فرشتوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کھانے پینے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اور ان کو اندیشہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سا ارادہ لے کر کے آئے ہیں، تو فرشتے بولے لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، کہ ابراہیم ڈرو نہیں، مطمئن رہو، ہم یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کسی کو اذیت پہنچانے نہیں آئے ہیں، بلکہ انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم کو تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. وامرأته قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مطمئن ہوئے تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں پاس کھڑی ہو گئی تھی. تو انہوں نے بھی جب فرشتوں کا یہ جواب سنا، حضرت ابراہیم کا اطمینان دیکھا، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، یعنی خوش ہو گئی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے پیچھے حضرت یعقوب کی خوشخبری سنا دی. ایک ایک نہیں، دو دو، کہ حضرت یعقوب یعنی صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ پوتے تک کی خوشخبری ہم نے ان کو سنا دی. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، یعنی پہلے کہ ہم نے خوشخبری سنائی، بعد میں وہ خوشخبری سن کر کے وہ ہنس پڑی، وہ خوش ہو گئی. قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. تو جیسے کہ فطری چیز ہے، عمر 100 سال سے متجاوز ہو چکی ہے، بڑھاپا چھائے جا چکا ہے، اور ایسی حالت میں اگر اولاد کی خوشخبری ہو جائے، آدمی کہے کہ تمہارے ہاں بچہ ہونے والا ہے، تو تعجب تو ہوگا ہی، کتنا بھی یقین اور اطمینان ہو اس بات پر، لیکن تعجب خیز تو بہرحال ہے. اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تعجب کرنے لگی، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں بوڑھے،
ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو تعجب کی بات ہے۔ قالوا اتعجبین، فرشتوں نے جب ان کا تعجب دیکھا تو بولے کہ کیا اللہ کے کام کے تعجب کرتی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا تم اللہ کے کام کی تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، حضرت ابراہیم کے گھر والوں۔ اب انہ حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم تھے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور کوئی نہیں تھا نا قرآن پاک کے ظاہر آیت کریمہ کے مطابق۔ اور ارشاد کیا، وہ فرشتے کیا بولے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اور اہل البیت میں یہاں پر صرف اہلیہ محترمہ یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت نبی کے ازواج مطہرات کو شامل ہے، کیونکہ وہی نبی کے گھر والے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے واسطے سے نبی کے اولاد و امجاد ہو سکتے۔ تو ازواج مطہرات بہرحال اہل بیت میں داخل ہیں، جیسا کہ اس آیت کریمہ کا ظاہر یہ بتا رہا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، پھر جب حضرت ابراہیم کا خوف زائل ہوا، دور ہوا، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، اور اسے خوشخبری ملی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم کی وجاہت اور حضرت ابراہیم کا جاہ و مرتبہ دیکھیں۔ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، اس بشارت پر تو حضرت سارہ بہت خوش ہو گئی، چونکہ اگر حضرت ابراہیم کی بات ہوتی، یہاں ارشاد فرمایا قرآن پاک نے فبشرناہا، کہ ہم نے سارہ کو خوشخبری سنائی، ضمیر مؤنث استعمال فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم کو کیوں خوشخبری نہیں سنائی؟ حضرت سارہ کو کیوں اولاد کی خوشخبری سنائی؟ تو اگر حضرت ابراہیم کی جانب سے دیکھیں تو ان کی دو بیویاں مشہور و معروف تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو چکی تھی، تو اگر حضرت ابراہیم کی اولاد کی بات کریں تو ان کی جانب سے تو اولاد ہو چکی تھی دوسری بیوی سے۔ تو اب اگر خوشخبری سنانے سے زیادہ خوشی ملتی، خوشی تو حضرت ابراہیم کو بھی ملتی اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ خوشی حضرت ابراہیم کے مقابلے میں حضرت سارہ کو مل جاتی، چونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، ان کی گود ابھی خالی تھی، لہذا ان کو خوشخبری سنانے سے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں زیادہ خوشی ملتی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا فبشرناہا باسحاق، کہ ہم نے سارہ کو حضرت اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ اور ادھر حضرت ابراہیم کو کہہ بھی دیا گیا تھا وَأُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پاک چاہتا یجادلنا فی قوم لوط، کہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ان فرشتوں سے جھگڑنے لگے، یا کہہ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے لگے کہ انہیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں سے بولے تم یہ بتاؤ اگر کسی بستی میں اتنے 100 مسلمان موجود ہو، مومن موجود ہو، تم اس بستی کو عذاب کرو گے؟ تو کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ اگر کسی بستی میں 100 مومن موجود ہو تم اس بستی کو عذاب دو گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر اس بستی میں 50 ہو تو عذاب دو گے؟ نہیں دیں گے۔ 10 ہو تو دو گے؟ نہیں دیں گے۔ 1 ہو تو دو گے؟ تو کہتے ہیں نہیں دیں گے۔ تو کہتے ہیں پھر تو اس میں لوط علیہ السلام موجود ہو تو تم اس بستی کو عذاب کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم جھگڑنے لگے، یجادلنا، مجادلہ کرنے لگے اپنے رب سے قوم لوط کے بارے میں۔ اب یہ مرتبہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔
ورنہ تو یہ ہے کہ اگر بادشاہ کا وزیر بادشاہ سے جھگڑنے لگے تو بادشاہ کیا کہے گا؟ دو طریقے سے جواب دے دے گا وہ. یا تو کہے گا تم اپنی حد میں رہو، وزیر ہو وزیر ہی رہو، بادشاہ مت بنو. اور اگر اور تھوڑا کھوپڑی کا الٹا سیدھا ہوا تو وہ سیدھے کان پکڑ کر کے باہر کر دے گا کہ آج سے تمہیں وزارت سے برخاست. لیکن جہاں محبت اور عشق کی باتیں ہو، مراتب، محبت کے مراتب کی باتیں ہو، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں قرآن پاک فرماتا یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. جہاں آپس میں محبت اور محب اور محبوب کا معاملہ ہو، صرف بادشاہ وزیر کا معاملہ نہ ہو بلکہ محب اور محبوب کا معاملہ ہو، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مجادلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ قوم لوط کو عذاب نہ دیں. لیکن پھر حضرت ابراہیم کی اس ادا کے بارے میں یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے رب سے مجادلہ کر کے رب کی بارگاہ میں گستاخی کی. نہیں، وہ تو رب کا محبوب اور خلیل تھا، ان کو تو رب نے حق دیا تھا کہ وہ قوم لوط کے بارے میں مجادلہ فرماتے. خود رب العالمین اس ادا کو فرما رہا ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک حضرت ابراہیم بہت حلم والے بردبار ہیں، اواہ بہت غمخوار ہیں، اور منیب اور رب کی طرف بہت رجوع لانے والے. تو پھر حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا تھا کہ قوم لوط کے بارے میں جو عذاب کا آنا ہے وہ قضائے مبرم حقیقی، یعنی وہ طے ہو چکا ہے، اس میں اب کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو فرماتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اور جب مبرم حقیقی جس کا واقع ہونا طے ہو چکا ہوتا ہے، اگر کوئی قریب سے قریب نبی رسول اس کے بارے میں بات کرنے لگے تو ان کو اس سے روک دیا جاتا ہے کہ یہ ایک دم طے شدہ معاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی وہ اس برائی سے باہر آنے والے تھے ہی نہیں. وہ اس میں اتنا آگے نکل چکے تھے، اتنا اس دلدل میں پھنس چکے تھے کہ حضرت لوط کے بے حد سمجھانے کے باوجود بھی وہ حضرت لوط کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کے لیے تیار تو ہوئے، لیکن اپنی اس برائی سے باز آنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں. اور جب رب العالمین نے دیکھا کہ وہ لوگ اس برائی سے باہر آنے والے ہیں نہیں، تو ان پر عذاب کا وقت مقرر ہو چکا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم اگر اس عذاب کے بارے میں رب العالمین سے مجادلہ فرمانے لگے تو انہیں بتا دیا گیا یا ابراہیم، ابراہیم اعرض عن ھذا، کنارے رہو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا، جو لوٹنے والا نہیں ہے وہ آنے ہی والا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب یہ ہوا اور حضرت ابراہیم باز آئے، حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا کہ یہ نہ رکنے والا عذاب ہے، مبرم حقیقی ہے یہ، تو حضرت ابراہیم رب العالمین کے اس حکم پر خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر سے نکل کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے. فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، کہ جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے. یعنی خوبرو فرشتے چونکہ انسانی صورت میں آئے تھے، مردانہ صورت میں آئے تھے، بہت ہی حسین و جمیل شکلیں لے کر کے آئے تھے. اب جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر اترے تو حضرت لوط ایک طرف تو ان کے حسین و جمیل چہروں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنے اچھے خوبصورت مہمان میرے گھر آئے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی قوم کی حرکتیں یاد کر کے وہ غمگین بھی ہو رہے تھے کہ میرے قوم کے غم کے لوگ تو یہ تو ان لوگوں کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوائی نہ اٹھانی پڑے. اس لیے فرمایا ھذا یوم عسیر، یہ بہت سختی کا دن ہے.
اوپر وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ان کی قوم کے ان بدبختوں نے جب سنا کہ حضرت لوط کے گھر پر بہت ہی حسین و جمیل لوگ آئے ہیں، بہت خوبصورت مرد آئے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں آگے سے اسے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اب جب گھر پہنچے اور فرشتوں کو دیکھا، ان کے حسین و جمیل شکلوں کو دیکھا، ان کے حسین و جمیل چہروں کو دیکھا، تو وہ ان کے قریب ہونے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے ستھری۔ اب بہت سارے مترجمین جو صرف ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ھذا جمل، مطلب یہ اونٹ ہے، جو صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں، باقی اور چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہؤلاء بناتی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام معاذ اللہ بولے یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، ان کو چاہو جو کر لو، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مہمانوں سے، رسوائی سے بچنے کے لیے حضرت لوط اپنی قوم کو اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، اور یہ تو نبی تو بہت بڑے درجے کے، یہ تو عام آدمی میں سے بھی جو تھوڑی بہت عزت والا ہوگا وہ بھی یہ بات نہیں کرے گا، یہ حرکت نہیں کرے گا کہ خود اپنی بیٹی کو وہ سامنے کرے گا۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے اس کی توجیہیں فرمائی، اور جو سب سے راجح توجیہ انہوں نے بتائی، اس کے مطابق اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام بولے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، یعنی وہ سب شادی شدہ لوگ تھے اور ان لوگوں کی بیویاں تھی گھر پر، لیکن بدبخت وہ اپنی بیویوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، وہ جیسے شادی ہو کر کے ان کے پاس پہنچی تھی ویسے ہی کی ویسی ستھری اور صاف تھی وہ۔ تو اس لیے حضرت لوط چونکہ قوم کے نبی تھے، اور جس طرح ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نبی اپنی قوم کے باپ کے منزل میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میری یعنی میری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ تمہاری زوجیت میں ہے، تمہاری نکاح میں ہے اور ستھری ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کے تم یہاں میرے مہمانوں کے ساتھ مجھے رسوا کیوں کرنے آئے؟ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ان کے حقوق ادا کرو، ان مہمانوں کے ساتھ تم بدکاری کرنے کیوں آئے ہو؟ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور مجھے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں ایک بھی آدمی نیک چلن کا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے؟ قَالُوا لَقَدْ عِلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ، بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ حق مطلب ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہماری کوئی رغبت نہیں ہے ان کی طرف۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اے لوط تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں قوم کی بیٹیوں سے، ہماری اپنی بیویوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور تم سمجھ بھی رہے ہو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کس لیے یہاں آئے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا، مجھے تمہارے مقابلے میں اگر طاقت ہوتی میرے ساتھ، ظاہری طور پر کچھ لشکر ہوتا یا میرا قبیلہ بڑا ہوتا، تو تم لوگوں کو میں دکھا دیتا کہ تم میرے گھر پر آئے ہو، میرے گھر میں گھس کر کے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، یا اگر میرے پاس قلعہ ہوتا، کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، مضبوط مکان ہوتا، تو میں اپنے ان مہمانوں کو وہیں لے جا کر کے محفوظ کر لیتا۔ قالوا یا لوط، جب وہ فرشتے خاموشی سے حضرت لوط اور ان کی قوم کا مکالمہ سن رہے تھے، ان کے اور ان کی قوم کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو وہ فرشتے سن رہے تھے، آخرکار ان سے رہا نہ گیا،
فرمایا یا لوط انا رسول ربک، کہ لوط ہمیں تم عام مہمان مت سمجھو، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ایک عورت ان پر ایمان نہیں لائی، وہ سمجھا رہے تھے لیکن وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے۔ بلکہ یوں کہہ لو کہ ایک روایت میں ہے کہ اسی نے اپنی قوم کے ان بدکار نوجوانوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر پر اتنے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جس سے وہ لوگ دوڑے چلے آئے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ جو تمہاری قوم کے ان بدکار نوجوانوں کو عذاب پہنچے گا، تمہاری اس بیوی جو تم پر ایمان نہیں لائی اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، یہ بھی جتنا اچھلنا ہے اچھلنے دو، جتنا انہیں بدتمیزی کرنا ہے کرنے دو۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بس ہونے ہی والی ہے، اب نزدیک آ چکی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ۔ اب یہاں پر بعض علماء کرام نے نقطہ ارشاد فرمایا کہ جو قوم جس طریقے کی برائی میں مبتلا ہوتی تھی اسی طریقے کا، اسی زاویے سے ان پر عذاب بھی مرتب ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان پر چیختی تھی، وہ کچھ بھی ان کو نصیحت فرماتے تھے ادھر سے شور مچا کر کے اوپر چیختی تھی، چلاتی تھی، تو ان کا عذاب ایسا آیا کہ آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی آواز لگائی کہ وہ سب کے سب اسی حضرت جبریل کی آواز سے، تو کہہ لو جو آواز نکالی اس سے ان کے اندر زمین میں زلزلہ برپا ہوا۔ ایسی آواز جیسے دھماکے کی آواز سے بہت دور دور تک گھروں میں زلزلہ آ جاتا ہے، ایسے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان پر ایسا چیخا، ایسی آواز لگائی کہ جس بستی میں وہ تھے اس بستی میں زلزلہ آ گیا، اور اسی چیخ اور اس زلزلے سے ان لوگوں کی لاشیں گر گئی۔ اب یہاں قوم لوط کو دیکھیں، ان لوگوں نے تو قلب ماہیت ہی کر دیا تھا، حقیقت ہی کو بدل دیا۔ جو چیز جائز طریقے سے عورت کے ساتھ ہونا ہے، جو معاملہ جائز طریقے سے عورت کے ساتھ عورت کی فطرت میں لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس چیز کو، اس معاملے کو عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کی طرف پھیر دیا۔ اس بدکاری کو وہ لوگ مردوں کی طرف پھیر دیے، عورتوں کی طرف ان کو رغبت نہیں تھی۔ تو وہ چیز حقیقت میں عورتوں سے متعلق تھی، لیکن ان بدبختوں نے اس کو اس حقیقت سے پلٹ کر مردوں سے متعلق کر دیا تھا، اس لیے ان کا عذاب بھی پلٹ کر کے آیا۔ جعلنا فلما جاء امرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کی اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر کے آسمان پر لے گئے۔ بعض روایت میں کہ آسمان میں فرشتوں کو ان کی آوازیں سنائی دینے لگی، اس بستی کے اوپر جو بھی جاندار تھے ان کی آوازیں فرشتوں کو سنائی دینے لگی۔ اتنا اوپر حضرت جبریل اس کو اکھاڑ کر کے لے گئے تھے، اور پھر وہیں سے اوپر سے نیچے کی طرف پلٹ کر کے پھینک دیا۔ نیچے کا حصہ اوپر کی طرف، اوپر کا حصہ نیچے کی طرف۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اوپر سے نیچے کی طرف پٹک دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور پھر اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جو نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس، رب العزت کے پاس سے وہ نشان لگے ہوئے تھے کہ کس شخص کو کون سا پتھر لگنا ہے، وہ پتھر جا کر کے اسی شخص کو لگ جاتا تھا۔
یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر کوئی بستی سے باہر نکلا ہوا تھا تو وہ پتھر اس کے نام کا اسی کو جا کر کے لگ گیا، وہاں پر نیچے نہیں گرا بلکہ اس کو جا کر کے لگ گیا۔ وما هي من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں ہے، بلکہ جس کے نام کا جو پتھر تھا اس کو وہی پتھر جا کر کے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، کہ وہی پتھر، وہی عذاب جو قوم لوط کے ان بے ایمانوں پر آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی، انہیں اس عذاب نے چھوا بھی نہیں، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی کو، کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ تو ساتھ جانے والی نہیں تھی کیونکہ وہ ان پر ایمان لائے ہوئے ہی نہیں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان پر پتھروں کی بارش، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ تو اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی، اپنے نبی کے کہنے پر وہ اس گناہ کے دلدل میں نکلنے کے بجائے اور دھنستے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان جرموں کی وجہ سے جن کا گڈھا بھر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ اب آپ دیکھیں اتنے نبیوں کا ذکر ہوا اور ان نبیوں کے قوموں کا بھی ذکر ہوا، اور وہ قومیں کن کن گناہوں میں گرفتار تھی ان گناہوں کا بھی ذکر ہوا۔ اب اگر ہم اس وقت حالات کا جائزہ لیں تو ان گناہوں میں سے کیا کوئی گناہ بچا ہے جو اس امت میں نہیں ہو رہا ہے؟ ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت اس امت میں نہ ہو رہا۔ اور کفار تو کفار مسلمانوں سے ہی، جو نام کے مسلمان ہیں وہی ہو رہے ہیں، نام کے مسلمان بھی ہیں، اور سیاست کے نام پر کئی لوگوں کو دیکھا کہ بھئی یہ گناہ کیوں کر رہے ہو، بولے ہم سیاست میں ہیں نا، اس لیے، مطلب سیاست کا لیتے ہیں سرٹیفکیٹ اور پھر کچھ بھی کرنا ہے، سیاست کے نام پر بھئی جا کر کے مورتیوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، پوجا پاٹ بھی بعض لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اور کچھ نہیں تو ان محفلوں میں جا کر کے شرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا، جبکہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ان کی طرف سے کوئی نقصان بھی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں واجبی یا فرضی طور پر کہا کہ تمہیں اس میں ہر حال میں آنا ہے، نہ یہ کہ اگر تم نہیں گئے تو تم پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہو جائے، نہ، بس ان کے پاس اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ان کے بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تم ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہو، حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، مومنوں کے پاس ہے، تو تم ان کے پاس عزت ڈھونڈو، تم ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈنے کہاں جاتے ہو جو خود ہی بے عزت پڑے ہوئے ہیں۔ آج کرسی پر ہے تو کل کرسی کا پلٹوار ہے، دیکھا نا کل جو کرسی پر تھے آج ان کی کیا حالت ہے؟ تو جن کے عزت کا کوئی خود ہی ٹھکانہ نہیں ہے ان کے پاس تم عزت ڈھونڈنے کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس میں کچھ بھی استواری، کچھ بھی پائیداری ہوتی تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہو، چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن استواری نہیں ہے، پائیداری نہیں، اور سب سے بڑا تو یہ کہ ایمان ہی نہیں ہے، تو تم وہاں عزت ڈھونڈنے کہاں جاتے ہو؟ ان کو صاحب مبارکبادی دے رہے ہیں، ان کو یہ دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ خوش ہو جائیں گے ہم سے تاکہ ہمارا کام کرنے پھر کون سا کام تمہارا پھنسا ہوا؟ اور جہاں پھنسے ہوئے رہتے ہیں وہاں تو جہاں واقعی مجبوری شرعی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، وہاں تو مبارکبادی کیا، وہاں تو کلمہ کفر تک کی بھی شریعت نے اجازت دی، یہ تھوڑی باندھ کے رکھا ہے پورا، لیکن مجبوری ہو یا نہ ہو تمہیں صرف نمبر بڑھانے کے لیے تم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اور کون سا گناہ نہیں ہے؟ شرک و کفر،
سیاست کے نام پر، اور حرام کاموں کی تو کہنا ہی نہیں ہے، اسراف حد سے بڑا ہوا ہے، اور ننگا ناچ حد سے بڑا ہوا ہے، کو اپنے اوپر بنایا ہم لوگوں نے، چاہے وہ ہمارے عرسوں کے معاملے ہو، چاہے ہمارے میلاد شریفوں کے معاملے ہو، چاہے ہماری شادی بیاہوں کے معاملات ہو، ہر چیز کو ہم نے شریعت نے جتنا آسان کر کے ہمیں دیا تھا اتنا ہی ہم نے ہر چیز کو اپنے اوپر مصیبت بنا کر کے چھوڑا، مصیبت ڈال کے چھوڑا۔ جتنی آسانی دی تھی، نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، خوشی منانا آسان بنایا تھا، جب فتح مکہ کی خوشی سرکار کو ملی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ محبوب تمہیں اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَفْوَاجًا، اور یہ محبوب تم چاہ رہے تھے وہ دیکھو گے کہ تم لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں اور دین میں داخل ہو دیکھو گے، تو محبوب اس کی خوشی منانا ہے، لیکن خوشی کیسے مناؤ گے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر خوشی کیسے مناؤ گے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اس خوشی پر اپنے رب کی حمد بیان کر کے پھر اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے استغفار کر لو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ تو خوشی میں اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کا حکم، لیکن ہم خوشی کیسے منائیں؟ آپ پارٹی کر رہے ہیں اور پارٹی میں جب تک کہ خلاف شرع حرکتیں نہ کریں تب تک تو پارٹی میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، تب تک تو پارٹی شباب پر ہی نہیں آتی ہے۔ تو اب بتاؤ، جب وہ سارے گناہ جن پر کہیں زلزلے آ گئے تھے، کہیں طوفان آ گئے تھے، کہیں بستی کو ہی اکھاڑ کر کے الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا، آج بھی سرکار کی برکت سے، سرکار کے وجود مسعود کی برکت سے کہ سرکار اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، اگر عذاب عام سے ہم بچے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جزوی عذاب آتے رہتا ہے، زلزلے کسی نہ کسی جگہ دنیا میں آتے رہتے ہیں اور نقصان اور جانیں لے ہی لیتے ہیں۔ طوفان نوح آج بھی جزوی طور پر سونامی کی صورت میں آتے رہتا ہے، تو وہ اگرچہ عذاب عام کے طور پر نہیں آتا لیکن ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے وہ جزوی طور پر جگہ جگہ آتا رہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے گناہوں کے کرتوت، تمہارے جرموں کے گڈھے بھر چکے ہیں، ہم تو اس کے مستحق ہو چکے ہیں کہ ہم پر بھی طوفان نوح عام طور پر آ سکے، ہم پر بھی ہماری بستی پلٹ جائے، ہم اس کے بھی مستحق ہو چکے ہیں اپنے گناہوں کے سبب سے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب کی برکت سے کہ جو اس زمین میں تشریف فرما ہے، جنہوں نے اس زمین میں رہنا پسند فرمایا ہے، ان کی برکت سے عذاب عام نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچ چکے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ان جرموں سے جن کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان جرموں سے باہر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے نبی کی جو ہمیں برکتیں حاصل ہو رہی ہیں ان کے واسطے سے، وہ برکتیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند رہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔